آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پاپولیشن اور اس سے جڑے مسائل، خصوصاً آج کی معیشت کے حوالے سے۔ پاکستان میں 4.5 ملین لوگ ان امپلائڈ ہوں۔ اب دیکھیے، ہم لوگ MA BA کرا دیتے ہیں بچوں کو، لیکن ہمارے ملک میں لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم یا شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ مردوں سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے پاکستان میں، لیکن ہم ان کی بنیادی تعلیم پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پاپولیشن اور اس سے جڑے مسائل، خصوصاً آج کی معیشت کے حوالے سے۔ آپ کو میرے ایڈیٹر ایک گراف دکھا رہے ہیں جس میں پچھلے سال 121 ملین ووٹرز نے ووٹ ڈالا۔ اس میں سے 55.7 ملین تعداد 18 سے 35 سالہ نوجوانوں کی تھی۔ ان ووٹرز میں 45.84% یعنی 31.98 ملین 26 سے 35 سال کے درمیان تھے، جبکہ 23.58 ملین یا 19.46% 18 سے 25 سال کے درمیان تھے۔ جو ینگسٹ ووٹرز کی تعداد تھی سب سے زیادہ پنجاب میں، اس کے بعد سندھ، پھر KP اور آخر میں بلوچستان میں تھی۔ اب ایک رپورٹ جو پاکستان اکنامک سروے منعقد ہوا 2023-2024 کو، اس کے مطابق پاکستان میں 4.5 ملین لوگ ان امپلائڈ ہوئے۔ یہ تو ایک آفیشیل کاؤنٹ ہے، میرے خیال میں ان آفیشیل کاؤنٹ اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ 15 سے 24 سالہ لوگوں کی تعداد ان امپلائڈ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد 25 سے 34 لوگوں کی عمر کے درمیان کی تعداد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے جو ان امپلائڈ ہے۔ بہت لیبر بھی آج کل کی معیشت کی وجہ سے لے آف ہوئی ہے، اس میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اب شفٹ امپلائمنٹ میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے لوگ MA BA کرتے تھے، انٹر کرتے تھے، نوکریاں مل جاتی تھیں، بابو بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ امپلائمنٹ کا سٹرکچر چینج ہو چکا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بڑی ہو گئی ہیں۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو جب ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو کچھ علاقے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جدید ترین تحقیقات اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ٹریکس پہ غریب لوگ جو اپنی زمین کا کاشت کرتے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی لوگ ہیں، تو وہ آج تک بہت پرانی ٹیکنالوجی اور طریقوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو بے حد امپورٹنٹ ہے، جو چیز نوکری ڈھونڈنے میں ایک انسان کو سیٹل ہونے میں مدد کرتی ہے، نمبر 1 ہیومن ریسورسز، کہ آپ کے پاس وہ لوگ ہوں، آپ کے معیشت کے پاس جو لوگ جن کے پاس صحیح سکل سیٹس ہوں، جن کے پاس وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جس طرح ہو رہی ہے اس کی نالج ہو، اس کی کمپیٹنس ہو، اور پھر وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو نوکری کیسے ملے گی۔ مثال کے طور پہ آج کل جو کمپیوٹر چلانا نہیں جانتا، جو اس میں کنورسنٹ نہیں ہے کسی نہ کسی لیول پر، اس کے لیے کسی بھی دفتر میں کام کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز ایک وقت میں ہوتی ہی نہیں تھی یا ایک وقت میں لگژری سمجھی جاتی تھی، وہ آج کی ضرورت بن چکی ہے۔ اسی طرح سے ٹیکنیکل سکلز، اب دیکھیے، ہم لوگ MA BA کرا دیتے ہیں بچوں کو، لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسی لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم یا شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے کہ 5 سال بعد ہمارا ملک کس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے، کس سبجیکٹ کے لوگ ہم کو کمپیٹنٹ چاہیے ہوں گے، اور صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ ہینڈز آن باتیں، جو آپ کو پتہ ہو کہ اچھا ادھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ادھر یہ کام ہوا ہے، ادھر یہ کام ہوا ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو بہت ایک تکلیف دہ بات ہے، میں نے اس پہ کئی پروگرام کیے،
لیکن جب بھی میں اس نقطے پہ بات کرتی ہوں یقین کیجئے میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری خواتین کی آبادی جو 50% سے زائد ہے، مردوں سے زیادہ آبادی عورتوں کی ہے پاکستان میں، لیکن ہم ان کی بنیادی تعلیم پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ اگر تعلیم پہ توجہ کرتے ہیں تو ایک بڑا مخصوص طبقہ ہے جو پروفیشنل تعلیم عورت کی کروائے گا، اور نارمل تعلیم BA MA MPhil کر لیا تو چل گئی۔ اور بہت زیادہ لوگ ایسے ملیں گے جو بہو تو پروفیشنل لے آئیں گے، پھر اس کو گھر بھی بٹھا دیتے ہیں، اس کی سیٹ بھی ضائع کرتے ہیں، اور وہ جو ایک اس معاشرے کا بہترین کنٹریبیوٹنگ ممبر بن سکتی ہے، اس کی وہ جو خصوصیات ہیں وہ اجاگر نہیں ہو پاتی۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم لوگ سمپل MA BA اس طرح کی تعلیم پہ فوکس رکھ لیتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن بڑی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، جبکہ کالج MA پڑھانے والے BA پڑھانے والے گلی گلی کے نکڑ پہ آپ کو ملیں گے۔ وہ ڈگری جس کی کوئی ویلیو ہوگی، مگر آپ اسٹینوٹائپسٹ کی بھی نوکری کے لیے جائیں تو BA MA کو نہیں ملے گی، وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا اس کا کورس کراؤ، ہے نا۔ اس طرح ہر چیز کی نالج ہونا، ہینڈز آن نالج ہونا، جو ہم لوگ نہیں کراتے۔ ہم لوگ وائٹ کالر جابس کے لیے پتہ نہیں کس صدی میں رہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم MA BA کرائے چلے جاتے ہیں، اور لوگ ہنسی ہنسی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بڑی شاندار سی نوکری ملنے جا رہی ہے۔ ویل ہیئر از اے ریالٹی چیک، آپ وہ ڈگری لے کے بھی ایسے ہی پھریں گے اور اپنی توقعات پہ ماتم کریں گے کہ آپ نے کیا فضول ڈگری لے لی، کیونکہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا۔ تو بہت ایسے واقعات دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں، اور میں نے دیکھے کہ جہاں پہ لوگ بہت ڈسلیوژنڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ ظاہر ہے جب ہم اپنی نوجوان نسل کو، اب آپ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان کی پاپولیشن اوور 50% ینگ ووٹرز نے ووٹ دیا اس دفعہ۔ اب جب ینگ ووٹرز آئے ہیں تو ان کی کھپت کدھر ہوگی؟ اس معاشرے میں ہمیں اکنامک پرابلمس کا مسئلہ ہے، پروڈکشن کا مسئلہ ہے، لوگوں کی خرید استطاعت نہیں رہی ہے۔ اس وجہ سے لوگ ضروریات زندگی بھی اگر لے پائیں تو بڑی بات ہے، آسائش زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان حالات میں جب لوگوں کے پاس نوکریوں کے مواقع نہیں ہیں تو یہ تمام نئی پود جو ڈگریاں لے لے کے ایک یوں چرن کر کے ہم باہر پھینکتے جا رہے ہیں، ان کی کھپت کدھر ہوگی؟ وہ کدھر نوکریاں کریں گے؟ ان کی ڈگری بھی ایسی ہے کہ اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم بچوں کو دلائیں، ان کو کوئی ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ اپنی دکان بھی کھول کے اپنا کام کر سکیں، جو ایک کنٹریبیوشن کر سکیں معاشرے میں، اس سے لوگوں کا فائدہ ہو، اس سے معیشت کا فائدہ ہو۔ اور جب آپ خود اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں جس میں بہت انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، آپ نہ صرف پیسے بہتر کما پائیں گے بلکہ کام کو آگے بڑھا بھی پائیں گے۔ اور پاکستان کو ایز اے کنٹری یہ بہت ضرورت ہے سوچنے کی کہ ہم ایجوکیشن کو اپنی آگے کی ریکوائرمنٹ سے مشروط کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔